السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی لنگوسٹک اختلاف پر جس نے نہ صرف ہندوستان کی سیاست کو بدلا بلکہ قومی شعور اور تہذیبی پہچان کو بھی گہرا اثر دیا، اور وہ ہے ہندو اردو کنٹروورسی۔ اردو اور ہندی دونوں لینگویج اصل میں ہندوستان کے دل سے پیدا ہوئیں جب مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان میں قدم رکھا، خاص کر کے دہلی سلطنت اور اس کے بعد مغلوں کے دور میں، تو لوکل لوگوں اور فوجیوں کے درمیان ایک نئی زبان کا آغاز ہوا جو پرشین اور عربک اور ترکش کا انفلوئنس لے کر لوکل ہندوستانی زبان سے مل کے بنی۔ اس زبان کو پہلے رختہ یا ہنداوی کہا جاتا تھا، بعد میں یہی لینگویج اردو کے نام سے جانی گئی۔ ہندی بھی اسی زبان کا ایک روپ تھی، لیکن اس کا لگاؤ سنسکرت اور دیوناگری لپی کی طرف زیادہ تھا۔ اردو نے پرشین اور عربک الفاظ کو اپنایا جبکہ ہندی نے سنسکرت سے الفاظ لینا شروع کیا۔ دونوں کا بیس ہندوستانی ہی تھا، لیکن ڈائریکشن مختلف ہو گئی۔ جب برٹش رول ہندوستان میں آیا تو انہوں نے لینگویج پالیسیز کے ذریعے ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا استعمال کیا۔ 1835 میں میکلو کی رپورٹ نے انگریزی کو ایز میڈیم آف انسٹرکشن پروموٹ کیا، لیکن ریجنل اور نیٹو لینگویجز کا یوز بھی آفیشیل کام میں ضروری سمجھا گیا۔ 1857 کے بعد برٹش سرکار نے انڈین لینگویجز کو آفیشیلی ریکگنائز کیا۔ 1867 میں بنارس کے کچھ ہندو ریفارمرز نے ڈیمانڈ کیا کہ کورل لینگویج اردو کی جگہ ہندی ہو اور دیوناگری اسکرپٹ میں لکھی جائے۔ یہاں سے کنٹروورسی کا آغاز ہوا۔ بھرتینو ہریش چندرا جیسے رائٹر نے ہندی کو ہندو تہذیب اور دھرم سے جوڑ کر دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو ایک مسلم زبان ہے جبکہ ہندی اصلی بھارتیہ زبان ہے۔ انہوں نے ہندی کو سنسکرت سے بھرا اور دیوناگری لپی کا استعمال زیادہ کرنا شروع کیا۔ اس کے جواب میں مسلم انٹیلیجنٹسیا نے اردو کو اپنی قومی زبان کے طور پر ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ سر سید احمد خان نے اوپنلی اس موومنٹ کا مخالفت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو سب کانٹیننٹ کی ڈیولپڈ زبان لینگویج ہے اور مسلمان کی کلچر آئیڈینٹی کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندی موومنٹ صرف زبان کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل اور کلچرل سازش ہے جس کا مقصد مسلمان کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ انہوں نے لکھا، ہندی موومنٹ از ایکچولی اے کانسپریسی ٹو ریموو مسلم فرام پبلک لائف۔ سر سید احمد خان نے اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے علی گڑھ موومنٹ کی شروعات کی اور محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو کہ آج جا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، اور اسی میں ہی اردو لینگویج کو پروموٹ کیا۔ جب انٹرنیشنل کانگریس کا آغاز ہوا تو اس میں زیادہ تر ہندو انٹیلیجنٹسیا تھی جنہوں نے ہندی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ مسلم لیڈرز نے اردو کو اپنی قومی زبان کے طور پر دیکھا۔ یہ اختلاف 20 سینچری میں اور بڑھ گیا جب مسلم لیگ نے الگ مسلم آئیڈینٹی کا نعرہ لگایا۔ دوستوں، جیسے جیسے پارٹیشن کا وقت قریب آیا، اردو اور ہندی کی پہچان اور زیادہ سیگریٹیڈ ہو گئی۔ اردو مسلم کی لینگویج کے طور پر دیکھی جا رہی تھی جبکہ ہندی ہندو آئیڈینٹی سے جڑی ہوئی تھی۔ جنہوں نے اردو کو پاکستان کی نیشنل لینگویج بنانے کا نعرہ دیا اور انڈیا میں ہندی کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کرنے کی ڈیمانڈز بڑھنے لگی۔ امپورٹنٹ فگرز ان ہندی اردو کنٹروورسی۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان اردو کے سب سے بڑے سپورٹر تھے، علی گڑھ موومنٹ کے فاؤنڈر تھے۔ بھرتینو ہریش چندرا ہندی موومنٹ کے بڑے لیڈر تھے۔ سنسکرٹائز ہندی کے سپورٹر تھے۔ مولوی عبدالحق بابائے اردو جس کو کہا جاتا ہے، اردو کے لیے جان لٹا دینے والے تھے۔ جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی انفائڈ ہندوستانی لینگویج کے سپورٹر تھے جو کہ ہندی اور اردو کا مکس ہو۔ امپیکٹس آف کنٹروورسی۔ اردو کو مسلم اور ہندی کو ہندو زبان بنایا گیا۔ اردو اسکولز بند ہوئے، ہندی میڈیم بڑھ گیا۔ اردو لٹریچر ڈکلائن ہوا جبکہ ہندی میں ماڈرنائزیشن آئی۔ اس کنٹروورسی نے ریلیجیس پولرائزیشن کو اور بڑھوا دیا۔ دوستوں، ہندی اردو کنٹروورسی کی جہاں صرف زبان کا نہیں بلکہ تہذیب، سیاست اور پہچان کا سوال تھا۔ یہ صرف ایک اختلاف نہیں، ایک ایسی مثال تھی جہاں لینگویج نے قوموں کی تقسیم تک کا راستہ طے کیا۔ دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔